صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے بڑا نور کا على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا کے مکین حضور سرور عالم رحمت عالم سید عالم نور مجسم شفیع امم نبی مکرم رسول محتشم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خطبے کے بعد قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا نماز جنازہ کے متعلق پیش آنے والے مشہور مسائل اور پھر جنازے کی نماز کا عملی یعنی پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے، جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کو اور اس کے مفہوم کو ہر شخص کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آئے تو فوراً علماء کی طرف رجوع کریں۔ علماء کی قید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ علماء سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو۔ اب اس کے اندر وہ لوگ نکل گئے جو نہ جاننے والے ہیں۔ اب صرف دین کی طرف رغبت حاصل کر لینا، 5 وقتہ نماز پڑھ لینا، عابد و زاہد بن جانا، وہ لوگ اس کے اندر داخل نہیں ہیں۔ بعض ہمارے بھائی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو عوام میں سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں پڑھتے ہیں، تو ان سے مسائل پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں کسی جاہل سے، غیر عالم سے مسائل نہیں پوچھنا ہے۔ اگر اس نے کوئی مسئلہ غلط بتا دیا، ہم نے اس پہ عمل کر لیا تو ہماری تو نماز اور جو بھی مسئلہ ہم نے پوچھا وہ خراب ہو ہی جائے گا، وہ بتانے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے ان لوگوں کی بھی چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی مسائل پوچھیں تو پہلے آپ ان کو علماء کی طرف بھیجو کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، آپ علماء سے رجوع کرو۔ ہاں اگر آپ کو کوئی بات بالکل کنفرم اعتبار کے ساتھ کسی کتاب میں لکھا آپ نے خود نے پڑھا یا آپ اس کو دکھا سکتے ہیں، ایسی بات اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ دوسروں کو بتائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات تمہیں معلوم ہو۔ تو اس کے پیش نظر آپ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، مگر وہی باتیں جو آپ کو صحیح معلوم ہوں، واٹس ایپ کے ذریعے معلوم ہوئی، سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوئی، وہ باتیں آپ کسی کو شیئر نہ کریں، کیونکہ واٹس ایپ پہ تو ایسے ایسے میسیج آتے ہیں، ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ علماء بھی دیکھ کے دنگ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پہ کس نے لکھ دیا۔ اس لیے قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں آپ علماء کی طرف رجوع کرنا سیکھیں۔ نماز جنازہ، 5 وقتہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے مسائل بھی ہمیں بخوبی
کما حق معلوم نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو نماز جنازہ جو روز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ کبھی کبھار ہمارا رشتہ دار، پڑوسی یا ہمارا پہچان والا کوئی رشتہ دار قریبی اگر انتقال کر گیا تو ہم جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پاس والے کو دیکھتے ہیں، کوئی آگے والے کو دیکھتا ہے، کوئی دائیں والے کو دیکھتا ہے، کوئی بائیں والے کو دیکھتا ہے۔ نماز کے اندر آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نماز جنازہ سیکھیں، اگرچہ روز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے مسائل معلوم کریں، اور پریکٹیکل طریقہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو مسائل آپ کو بتانے سے معلوم نہیں ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو عملی طریقہ اگر آپ دیکھیں گے، پریکٹیکل طور پر اس کو کریں گے تو وہ آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائیں گے۔ تو نماز جنازہ کے متعلق چند مسائل میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو آپ شرطوں کو لیں کہ نماز جنازہ میں کون سی شرطیں ہیں۔ شرطیں وہی جو عام طور پہ نماز کے لیے شرائط ہیں، وہ نماز جنازہ کے لیے وہی شرائط ہے، یعنی مصلی کا بدن پاک ہونا، کپڑا پاک ہونا، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، یہ طہارت ایک شرط ہے، نماز کے لیے شرط ہے، نماز جنازہ کے لیے بھی پاکی حاصل کرنا یعنی طہارت یہ شرائط میں سے ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسی جگہ نماز پڑھی یا ایسے کپڑے میں نماز پڑھی یا اس حالت میں نماز پڑھی کہ آپ کے بدن پہ یا کپڑے پہ یا اس جگہ پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ جو نجاست نماز پڑھنے سے مانع ہو اس تک پہنچتی ہے، یعنی 1 درہم کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ اگر شرط نہیں پائی گئی تو آپ کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ دوسری شرط نیت، ہر نماز کے لیے بھی یہ شرط ہے، نماز جنازہ کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ تیسری شرط قبلے کی جانب منہ ہونا، یہ بھی نماز جنازہ کے لیے شرط ہے۔ وقت ایک ایسی شرط ہے جو عام نمازوں میں وقت کا پایا جانا ضروری ہے، جیسے زور کی نماز پڑھ رہے ہیں تو زور کا وقت ہونا ضروری ہے، عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کا وقت ہونا یہ ضروری ہے، کہ شرائط میں سے داخل ہے، مگر جنازہ کے لیے وقت شرط نہیں ہے، جس وقت بھی جنازہ حاضر ہو جائے آپ کو جنازہ پڑھ لینا ہے۔ ہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں، طلوع آفتاب اور زاوائے کبریٰ یعنی زوال سے پہلے کا وقت اور غروب آفتاب، یہ 3 اوقات میں نماز جنازہ اگر حاضر ہو جائے تو پڑھ لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر مکروہ وقت میں جنازہ لایا گیا تو تاخیر نہ کریں بلکہ پڑھ لیں، اور اگر جنازہ پہلے سے موجود تھا، کسی کے انتظار میں آپ نے تاخیر کی، اب مکروہ وقت آ گیا تو اب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات کو، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ مکروہ وقت میں جنازہ حاضر کر دیا گیا تو اسی وقت پڑھ لیں، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی پھر مکروہ وقت آ گیا تو اب جنازے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، جنازہ اور تاخیر کرنا پڑے گا یہاں تک کہ مکروہ وقت ختم ہو جائے، پھر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ شرائط۔ اب کچھ شرائط ایسے ہیں جو میت کے متعلق ہے، یعنی میت کا بدن پاک ہونا، جس کی نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بدن پاک ہونا، اور ایک شرط اور ستر عورت جو عام نمازوں میں شرط ہے، نماز جنازہ کے لیے بھی، یعنی بدن کا چھپانا، یہ بھی نماز جنازہ میں شرط ہے۔ میت کی شرائط میں سے بھی یہ داخل ہے کہ اس کا بدن پاک ہونا، یعنی غسل دیا گیا ہو، اس کا بدن چھپا ہوا ہونا، ستر عورت یعنی بدن کا چھپا ہوا ہونا، اور ایک شرط یہ ہے کہ جنازہ کا مسلمان ہونا، میت کا مسلمان ہونا، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا۔ اگر کوئی میت وہابی کی ہے، دیوبندی کی ہے، کسی بھی بدعقیدہ کی ہے، بد مذہب کی ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اگر نماز جنازہ پڑھ لی کسی بدعقیدہ کی
جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے کہ نماز جنازہ دعائے مغفرت کا نام ہے، وہ مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے گویا آپ نے اس کی مغفرت کے لیے دعا کر دی، اور کافر کی مغفرت کی دعا اگر آپ نے کر دی تو آپ خود کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹا لیں، یاد رکھیں کہ جس کا بھی جنازہ آپ پڑھنے جائیں پہلے اس کا بایو ڈاٹا معلوم کر لیں کہ یہ میت کس کی ہے۔ سنی صحیح العقیدہ کی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق کی ہے، صحابہ کرام کا احترام کرنے والے کی ہے، اہل بیت اطہار کا احترام کرنے والے کی ہے، اولیاء کرام کو ماننے والے کی ہے، تو آپ اس جنازہ میں شریک ہو جائیں۔ اور اگر وہ جنازہ کسی بد مذہب کا ہے، بد عقیدہ کا ہے، وہابی دیوبندی شیعہ رافضی کا ہے، تو آپ اس سے بچ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، چاہے وہ تمہارا کیسا ہی رشتہ دار کیوں ہو، بھائی ہو، تمہارا والد ہو، ماموں ہو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ بد عقیدہ ہے تو اس کے جنازے میں آپ کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے پھر بھی شرکت کر لی، نماز جنازہ پڑھ لی، تو اب اثرینو آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، بیوی والے ہیں تو پھر نکاح کرنا پڑے گا، آپ بیعت کر چکے ہیں کسی پیر کامل سے تو آپ کو پھر سے مرید ہونا پڑے گا۔ اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، اور جب بھی کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آپ جائیں تو اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں۔ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا یہ میت کے لیے شرائط میں سے ایک شرط ہے، اس کا بدن کا چھپا ہوا ہونا یہ بھی شرط ہے، اور بدن کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے، اور میت کا امام کے آگے ہونا، یعنی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے 5 وقتہ اس میں امام صاحب آگے ہوتے ہیں، مگر جنازے میں امام صاحب سے بھی آگے میت کو رکھا جائے، امام صاحب سے بھی آگے اور بالکل محاذی ہو، یعنی اس کے بالکل سامنے ہو۔ میت کا حاضر ہونا یہ بھی ایک شرط ہے۔ نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی ہمارے مسلک میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے، غائبانہ آپ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے جنازے کا حاضر ہونا یہ بھی ایک شرط ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ کے اندر یا کسی اور وجہ سے میت کا اس طرح انتقال ہوا کہ اس کی باڈی کے ٹکڑے ہو گئے اور ہمیں جو ٹکڑے ملے ہیں سر کے ساتھ ملا ہے تو اس کی نماز آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ کسی کی صرف ٹانگ ملی ہے یا ہاتھ ملا ہے یا صرف سر ملا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یا تو اس کا پورا بدن پورے جسم کا حاضر ہونا ضروری ہے یا پھر زیادہ یعنی اکثر حصہ وہاں پر حاضر ہونا ضروری ہے۔ سر نہیں تھا اور دھڑ اس کا موجود تھا تو اس دھڑ پہ ہی آپ کو نماز جنازہ پڑھنی پڑے گی، اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اور جنازے کو زمین پر ہونا یہ بھی ضروری ہے، یعنی جس میت کی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس میت کا زمین پر ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر وہ سواری پر ہے یا کسی اور جگہ پر اوپر رکھا ہوا ہے تو اس طرح بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اور پھر ایک مسئلہ، نماز جنازہ ہر مسلمان کی پڑھی جائے گی، چاہے کیسا ہی گناہ کبیرہ کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ جیسے عام طور پر ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ سوسائڈ کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، یعنی جس نے خود خودکشی کر لی، خود کی جان کو قتل کر دیا، خود کی جان کو مار ڈالا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ جو بھی مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، چاہے کتنے ہی کبیرہ گناہ نہ کر لیے ہیں۔ چند لوگوں کو فقہائے کرام نے اس سے مستثنا فرمایا ہے، الگ فرمایا ہے، وہ تو عام طور پر میرے خیال سے پائے نہیں جاتے۔ ایک ان میں سے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تو آپ خود تعجب کریں گے کیا ایسا بھی کام کوئی کرتا ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کو قتل کر دیا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اب اپنے ماں باپ کو کون مارتا ہے؟ جس نے اپنے ماں باپ کو مار دیا
اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسا ڈاکو جو ڈاکہ ڈال رہا تھا، یعنی کسی سے مال چھین رہا تھا اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی، تو ڈاکہ ڈالتے وقت اس کی موت ہو گئی تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں چور ہے، زناکار ہے، غیبت کرنے والا ہے، گالی گلوچ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، سود کھاتا تھا، ریاکاری کرتا تھا، کیسے ہی گناہ میں ملوث کیوں نہ ہو، نشہ کرتا تھا، اگر وہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ سے پہلے جنازے کے ساتھ چلنے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے یہ۔ حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اور جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں کہ گناہ کبیرہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازے کے ساتھ 40 قدم چلا، اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور پھر 40 اور چلا تو 40 اور گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے۔ تو گناہ کبیرہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، نادم ہونا پڑتا ہے، اور پکا عہد کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تب وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ مگر جنازے کے ساتھ چلنے کی یہ فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ چلا 40 قدم تو اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نہ توبہ کی ہے، نہ نادم ہوا ہے، نہ شرمندہ ہوا ہے۔ گناہوں پہ تو شرمندہ ہونا چاہیے، مگر یہ ایسی فضیلت ہے کہ صرف آپ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کے گناہ کبیرہ مٹائے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری عطا فرمائی جو میت کو غسل دیتے ہیں۔ میت کو غسل دینا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے بھائی یا تو غسل دینا جانتے نہیں یا پھر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی فضیلت اور مرتبے والا کام ہے تو ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اس میں حصہ لینے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو آپ میت کو غسل دیں گے تو آخرت کی یاد تازہ ہوگی، آپ کو عبرت حاصل ہوگی کہ آج جس طرح میں اس کو نہلا رہا ہوں کل مجھے بھی اسی طرح نہلایا جائے گا۔ جنازے کے ساتھ چلنے کی جو فضیلت ہے اس کے ساتھ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کو عبرت یہ حاصل ہوگی کہ آج اس کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، کل اسی طرح لوگ مجھے بھی کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے اور دفن کر کے آ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ کے اندر دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، خشیت الہی پیدا ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی کی میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کو چھپایا، اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اتنا فضیلت والا کام، مرتبے والا کام اور کتنے مقام والا کام ہے، تو اس کے اندر بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ جس بھائی کو آپ دیکھیں کہ فلاں سنی مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اس کے اندر ضرور شرکت کریں۔ اور یہ تو مشہور مسائل ہیں جو عام طور پر۔ ایک اور مسئلہ، کئی حضرات چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کے متعلق حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ فقیہ اعظم ہند علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چپل پہن کر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی تو اس کے اندر اگر چپل ناپاک ہے، یعنی چپل کے اندر ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور زمین پر یعنی اس کے نیچے، چپل کے نیچے بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک صورت ہے کہ آپ چپل نکال کر اس پہ کھڑے ہو جائیں، چپل آپ نے نکال دیے، اب اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تب ایک صورت میں صرف آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس صورت میں کہ آپ کے چپل ناپاک ہوں گے، یعنی چپل پہ ناپاکی لگی ہوگی تو آپ کی نماز اس صورت میں نہیں ہوگی کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں، اور آپ چپل نکال کر کھڑے ہیں، اب اسی چپل کے نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو زمین پاک ہے اور آپ نے چپل پہن کر نماز پڑھی اور چپل بھی پاک ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام اہل محبت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ چپل نکال دیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ چپل نکال کر اگر آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے تو چپل تو پاک ہوں گے، اس کا علم آپ کو ہوگا، لیکن زمین آپ کسی میدان میں پڑ رہے ہیں تو آپ کو زمین کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ یہ زمین ناپاک ہے یا پاک ہے، تو اگر اس صورت میں زمین ناپاک بھی ہوگی تو آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی، اور اگر چپل پہن کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی تو زمین ناپاک ہے تب بھی نہیں ہوگی اور چپل ناپاک ہے تب بھی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور بہتر طریقہ میں آپ کو بتاؤں، افضل اور مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ چپل نکال کر پاک زمین پر نماز پڑھی جائے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب بہت زیادہ ازدحام ہے، پبلک زیادہ ہے اور نماز جنازہ گاہ میں پبلک سمائی نہیں جا رہی ہے تو باہر میدان میں نماز جنازہ پڑھنا پڑے۔ ایک مسئلہ اور، مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے جو بھی لوگ مسجد کے اندر جنازہ پڑھاتے ہیں یا جنازہ پڑھتے ہیں وہ حدیث پاک کی مخالفت کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز جنازہ یا تو مسجد سے باہر ہو یا پھر جنازہ گاہ جو بنائے جاتے ہیں ان کے اندر پڑھی جائے، مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اب یہ چند مسائل تھے مشہور، اب انشاءاللہ نماز جنازہ کا طریقہ کس طرح ہمیں شروع کرنا ہے اور کس طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ پہلے تو اپنے آپ کو درست کریں، آستین جس کی فولڈ ہے یہ بھی مسئلہ معلوم کر لیں کہ کپڑا آپ کا اگر فولڈ ہوگا نماز کی حالت میں تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ کیا ہے آ جاؤ۔ سب سے پہلے ہمیں جنازے کی نیت کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، نیت ویسے تو آپ نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ نیت آپ اس طرح کریں کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز جنازہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے، دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے، یہ مقتدی کو نیت کرنی ہے۔ اب آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور جس طرح عام طور پر ہم نماز شروع کرتے ہیں اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو ناف تک لائیں اور بدستور باندھ لیں، ناف کے نیچے لائیں اور باندھ لیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے، اللہ اکبر، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا آپ نے۔ اب آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا جو نمازوں میں پڑھتے ہیں وہی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، لیکن اس کے اندر ایک جملے کا اضافہ کرنا ہے، وجل ثناؤک، وجل ثناؤک، اس جملے کو نماز جنازہ کی ثنا میں آپ کو بڑھانا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ ثنا ہو گئی۔ اب کئی ہمارے بھائی دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح نماز عید میں بار بار ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح جنازے کی نماز میں بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو نماز جنازہ میں صرف ایک بار ہی ہاتھ اٹھانے ہیں، وہ بھی تکبیر تحریمہ کے وقت۔ جس طرح عام طور پر ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ایک بار ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی طرح نماز جب آپ شروع کریں گے اسی وقت آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اب آپ نے پہلی تکبیر کہہ لی، اب ثنا پڑھ لی، ثنا کے بعد آپ کو ہاتھوں کو اسی طرح باندھے رکھنا ہے اور صرف تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر، یہ دوسری تکبیر آپ نے کہہ لی۔ اب اس تکبیر کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیم۔ درود ابراہیم میں آپ کو پڑھا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب تیسری تکبیر آپ کو کہنی ہے اللہ اکبر. یہ 3 تکبیریں ہو گئی. اب تیسری تکبیر کے بعد آپ کو دعائے مغفرت پڑھنی ہے. میت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا پڑھنی ہے. آپ کو دعائے مغفرت یاد نہ ہو، بہتر تو وہی ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے، لیکن آپ کو اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو کوئی بھی آپ ایسی دعا پڑھیں جس کے اندر آخرت کا ذکر ہو. سورہ فاتحہ بھی آپ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں، دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو بہتر دعا میں آپ کو پڑھا دوں اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہی رہنی چاہیے کہ یہی دعا جو حدیث پاک میں آئی ہے اسی کو ہم پڑھیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعائے مغفرت ہے. اب آپ کو یہ دعا پڑھ کے ایک تکبیر اور جو چوتھی تکبیر رہ گئی ہے، آخری تکبیر لاسٹ تکبیر، یہ کہنی ہے اللہ اکبر. اب یہ تکبیر کہتے ہی آپ کو ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ جیسے ہی تکبیر ختم ہو آپ ہاتھوں کو لٹکا دیں. اس کے اندر بہت سارے بھائی غلطی کرتے ہیں، 2 غلطیاں کرتے ہیں. 2 طرح کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے. ایک تو وہ جو ہاتھوں کو باندھے ہی رکھتے ہیں اور پھر ہاتھوں کو باندھے ہی سلام پھیرتے ہیں. سلام پھیر لیا، اب ہاتھوں کو نیچا کرتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور ایک طریقہ اور یہ ہے کہ سلام ایک طرف پھیرا تو ایک ہاتھ کو نیچے کر لیا اور دوسری طرف پھیرا تو دوسرے ہاتھ کو نیچے کر دیا. یہ بھی غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی چوتھی تکبیر آپ کی ختم ہوئی ہاتھوں کو آپ لٹکا دیں. جیسے چوتھی تکبیر آپ کہیں اللہ اکبر، اب آپ ہاتھوں کو چھوڑ دیں. اس طرح ہاتھوں کو چھوڑ دیا، اب آپ سلام پھیر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے. نماز جنازہ کے اندر 2 رکن ہیں اور 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں. ہاں، رکن جس کو فرض بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جن کا پایا جانا ضروری ہے. نماز جنازہ میں جن کا پایا جانا ضروری ہے، جو نماز جنازہ کے رکن ہیں، جن کو فرض بھی کہہ سکتے ہیں. ایک تو 4 تکبیریں 4 ہیں، اس کو یاد رکھیں. کئی بھائی کے ذہن میں 5 ہوتی ہیں، کسی کے ذہن میں 3 ہوتی ہیں. 4 تکبیریں ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، یہ دوسرا رکن ہے. یہ 2 رکن ہیں، یعنی 2 فرائض. اور 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں: ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور دعائے میت. یہ 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں. اس طرح آپ نماز جنازوں کو پورا کریں، مسائل کی معلومات حاصل کریں. کوئی ڈاؤٹ ہو، شک ہو، کوئی سوال ہو تو علماء کرام کی طرف رجوع کریں، علماء سے علم حاصل کریں. اور
نماز جنازہ جب بھی پڑھنے جائیں تو ایک بار آپ اپنی کتاب کے اندر دیکھ لیں یا کسی بھی عالم سے فون پر یا بالمشافہ ان سے ملاقات کر کے آپ علم حاصل کر لیں. اللہ کریم ہمیں مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.